حدیث نمبر ہے جی 26. کیا نمبر جی؟ 26. وہ ہے درود پاک کی فضیلت پر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری. اس کو لائک سبسکرائب آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام دین کا پہنچ سکے. تو 40 حدیثوں کا کورس شروع ہے ماشاءاللہ. کتنی حدیثیں ہوگی بھائی؟ 25. نمبر 25 کیا پڑھی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ قاری صاحب آپ بتائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تھی بھائی. حضور نے فرمایا کہ کسی کو کوئی ایک مسئلہ دین کا، کوئی آیت کی تفسیر، آیت کا ترجمہ، کوئی دین کے بارے میں معلومات، حضور کے معجزات، کمالات، صفات، مدارج، معارج، خاندان، قبیلہ، کوئی واقعہ بھی یاد ہے تو آگے تاکہ کیا کرو جی. حدیث نمبر ہے جی 26. کیا نمبر جی؟ 26. وہ ہے درود پاک کی فضیلت پر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. حضور نے فرمایا کہ قیامت والا دن جب ہوگا میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. یہ درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. آپ سنتے رہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی حضور کی ذات پر درود پاک بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یصلون، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پڑھو اور حضور کی ذات پر سلام بھیجو. پڑھو، قرآن پاک سے حکم ہے. اور درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی نیکی والا کام ہے. بندہ باقی جتنے نیکی کے کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس سے جنت بھی ملتی ہے. درود پاک ایسا عمل یا ایسی نیکی سمجھ لیں کہ اس سے پڑھنے سے جنت تو ملے گی ہی، لیکن جنت کے جو سردار ہیں یا جن کی وجہ سے جو چیز بنائی گئی ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا. اسی حدیث پاک سے ہے نا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. اس پر بڑی حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور جمعے والے دن یا جمعرات کی شب جو ہوتی ہے، جمعہ کی شب جو بن جاتی ہے، اسی طرح جمعے کا دن، اس دن درود پاک پڑھنے کی چونکہ زیادہ فضیلت ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ حضور کی حدیث ہے اس پر کہ جو بندہ جمعے والے دن مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اس پڑھنے والے کے درود کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ہاں جی. اب کثرت کیا ہے بھی؟ کیا کوئی بندہ دن میں 500 مرتبہ پڑھے جو یہ کثرت کہلائے گا؟ کوئی 10,000 مرتبہ پڑھے تو کثرت نہیں کہلائے گا، یا 1000 مرتبہ پڑھے کثرت کہلائے گا، 100 مرتبہ نہیں.
उलमा ने लिखा है कि जो बंदा एक दिन में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो ऐसा पढ़ा गया दुरूद कसरत कहलाएगा। यानी जो बंदा दिन में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो जी वो कसरत कहलाएगा। यानी मैंने आज, यानी वो बंदा कह सकता है कि मैंने आज हुजूर की जात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा है। समझ आई? तो दुरूद पाक कौन सा मुश्किल भी नहीं है, और दुरूद पाक ऐसा वजीफा है आपका कोई भी काम अगर मुश्किल में है, अड़ा हुआ है, मुसीबत में है, दुरूद पाक पढ़ें, कसरत करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। हाँ जी, ये वजीफे के तौर पर इसको आजमा कर देखें। आपको सबक याद सही नहीं होता, आप आज से ही दिल में तहिया कर लें, नियत कर लें कि 313 मरतबा मैंने रोजाना हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। शारी साहब, आपका मसला हल होता हुआ नजर आएगा। समझ आई बात जी? जी, हदीस नंबर कौन पढ़ के सुनाएगा जी? वो है मर्द कलंदर जी, नूर अली पढ़। قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. अलैया सलातन। हाँ जी, मैंने 3 मरतबा पहले पढ़ी थी, आपको पता नहीं चला था? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? औलन्नास, फिर औली औली औली, तवज्जो। हाँ जी, तो माना इसका क्या है जी? हुजूर ने फरमाया कि जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसको मेरा कुर्ब भी सबसे ज्यादा हासिल होगा। समझ आई जी बात? बस बात सबक खत्म हो गया जी। हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, औलन नासी बी यौमल कियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज्यादा वो होगा जिसने दुनिया पर मुझ में सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। कल मिलेंगे नए सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।